ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا صراط مستقیم پر داخل ہونے کے لیے علم، اور پھر اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیسری بات یہ اس کی حد بندی ہے، دیواریں ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا ضروری ہے۔ پوری ہی شریعت حدود و قیود کا نام ہے، حد بندی کا نام ہے، ایک حصار ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہنا کامیابی ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور اگر کوئی اس دائرے سے متجاوز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو ستر کے ہم نے دو حصے کیے تھے، ایک نماز کے حوالے سے اور ایک نماز سے باہر۔ نماز کے اندر مردوں کا ستر الگ سے بیان ہوا، عورت کا ستر الگ سے بیان ہوا۔ پھر نماز کے علاوہ جو ستر ہے اس کے ہم نے 4 قسمیں سنی۔ اب محرم کا جاننا نہ صرف پردے اور حجاب کے حوالے سے ضروری ہے، بلکہ محرم کہتے اس کو ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ اگر کوئی خاتون کسی چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خاندان میں اس واقعے کو مشہور کر دیا جائے اور بتا دیا جائے، وقتاً فوقتاً یاد دلایا جائے، کیونکہ شادیاں ہوتی ہیں 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد۔ یہ نہ ہو کہ جب شادیاں ہونے لگے تو کسی کو یاد ہی نہ ہو کہ اس بچے کو تو دودھ پلایا تھا، یہ تو محرم بن چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا ہے، اور اس سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جسے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ تو دودھ پلانے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محرم کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو پردے کے احکام ہے اس میں تخفیف مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو نسبی محارم ہیں پردے میں ان کے لیے کافی تخفیف ہے، تو ان سے تو وہ تخفیف بالکل استعمال کی جائے، لیکن جو دودھ شریک رشتہ داری ہے یا جو سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے محارم بننے کا سلسلہ ہے، اگر عورت وہاں پردہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ مثلا کوئی دودھ شریک بھائی ہے، وہ جوان ہو گیا، عورت اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی، اچھی بات ہے، احتیاط کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ سسر ہے، سسر سے عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، کر سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو رخصت ہے، جو محارم کے لیے مطلب حدود بندی ہے اس کے اندر رہ کر، لیکن اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، افضل ہے۔ تو میں ایک ضابطہ آپ کو لکھوا رہا ہوں، ایک اصول، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب پورا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کون کون سے جو ہے رشتہ دار جو ہیں وہ محرم ہوتے ہیں، یعنی خونی جو رشتہ ہے، خونی رشتے کی وجہ سے کون کون سے افراد محرم ہوتے ہیں۔ 4 طرح کے افراد محرم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اصل شخص اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور یہاں اصل سے مراد ہے کہ انسان کے اوپر جو افراد ہیں، یعنی کسی سے پوچھا جائے آپ کس کے بیٹے ہیں تو وہ بتائے گا میں زید کا بیٹا ہوں۔ بھائی زید کس کا بیٹا ہے؟ وہ بکر کا بیٹا ہے۔ آپ انسان کی جو اصل ہے وہ 2 افراد ہوتے ہیں، ماں اور باپ۔ ماں اور باپ یہ ہر انسان کی اصل ہے۔ تو یوں اوپر تک جتنے بھی افراد ہوں یہ سارے کیا ہیں؟ یعنی انسان جن کا تخم ہے یہ وہ افراد ہیں، یہ سارے محارم ہیں، باپ، ماں، دادا، دادی، پردادا، پردادی، اوپر تک، ماں کی طرف سے نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، ان کے بھی والدین زندہ ہوں، یہ سارے رشتے دار پہلی کیٹیگری میں۔ اس کیٹیگری کا نام کیا ہے؟ اصل شخص۔ یہ افراد ہیں، یہ محارم ہیں۔ اب دوسری قسم لکھیے، جزء باپ۔ جزء باپ، جز کہتے ہیں پارٹ کو، پارٹ، حصہ۔ جزء باپ یعنی باپ کی اولادیں،
باپ کی اولادوں میں کون شامل ہوتے ہیں؟ مطلب کسی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کے باپ کی اولاد کون ہے، تو کہے گا میرا بھائی، میری بہن، یہ میرے باپ کی اولاد ہیں۔ کتنے اصناف بنے؟ 2، بھائی اور بہن۔ نیچے تک باپ کی اولاد کون؟ بیٹا، جو کسی کا بھائی بنے گا۔ تو اب اس بھائی کی جو اولادیں ہیں، ان میں کون افراد آئیں گے؟ بھائی کی اولادوں میں کون سے افراد آئیں گے؟ بھتیجا اور بھتیجیاں۔ تو یہ بھتیجے اور بھتیجیاں بھی باپ ہی کی اولاد ہیں، باپ سے بیٹا اور بیٹے سے مزید اولادیں۔ تو باپ کی جو اولادیں نیچے تک، یعنی باپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ سارے افراد محرم ہوں گے، یہ سارے افراد محرم ہوں گے۔ پردے کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے انہیں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تیسری قسم جزء شخص، جزء شخص، یہ تو باپ کی اولاد تھی نا، بھائی باپ کی اولاد، بہن باپ کی اولاد، پھر بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، سب کس کی اولاد تھی؟ باپ کی۔ اور انسان کی اپنے اجزاء، اپنے جو مطلب کہ اولادیں ہیں، ان میں کون آئے گا؟ یہ 2 افراد آئیں گے، بیٹا اور بیٹی۔ لیکن نیچے تک بیٹے کی اولاد کیا کہلائے گی؟ پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی۔ اور بیٹی کی اولاد کیا کہلائے گی؟ نواسا نواسی۔ یہ ساری کی ساری جزء شخص، یعنی کسی شخص کے جو اپنے جزء ہیں، اپنی جو اولادیں ہیں، یہ سارے محارم بنیں گے۔ کتنی اقسام ہوگی جناب؟ 3۔ چوتھی ہے جزء دادا۔ بے چچا جو ہے یہ کس کی اولاد ہے؟ دادے کی اولاد ہے۔ چچا تو مرد ہے نا، تو دادے کی جو اولاد عورت ہے اس کا کیا نام ہے؟ دادے کی اولاد میں جو عورت ہے اس کا کیا نام ہوگا؟ پھپھی۔ تو چچا اور پھپھی یہ کیا ہے؟ دادے کی اولاد ہیں۔ تو دادے کی جو اولاد ہیں یہ بھی محارم ہے۔ پھر ان کی کچھ تفصیل بھی ہے، اب یہ بہت ہی ابتدائی اجتماع ہے، وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو افراد ہیں یہ محارم ہیں۔ تو مزید تفصیل جو ہے بہار شریعت کے 7ویں حصے میں آپ حضرات کو مل جائیں گی۔ اب میں آتا ہوں تیسرے عنوان کی طرف، پردے اور حجاب کے حوالے سے تیسرا عنوان۔ اب تک ہم نے کتنے عنوان پر گفتگو کی ہے؟ پہلا عنوان کون سا تھا؟ ستر۔ دوسرا محارم۔ تیسرا اہم عنوان ہے جس کا براہ راست تعلق مردوں سے ہے، وہ ہے قرآن و حدیث نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے ہیں اور بہت ساری باتوں سے منع کیا ہے۔ جو احکامات دیے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے عورتوں کو بے پردگی سے روکا اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق عورتوں کو بے پردگی کرنے سے روکیں۔ یہ 2 حکم ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ کہ وہ اجنبیوں کے سامنے ستر ظاہر نہ کریں، بے پردگی نہ کریں، وہ ساری باتیں جو اجنبیوں سے منع ہیں۔ مثلا اجنبی کسی عورت کے جسم کے حصے کو مس نہیں کر سکتا۔ عورت جو ہے وہ اپنا جو سر ہے، یاد رکھیے عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس سے مراد ہے عورت کا جو نغمہ ہے، مطلب ضرورت کے وقت عورت گفتگو تو کر سکتی ہے، آواز سے مراد گفتگو نہیں ہے، آواز سے مراد ہے سر، ترنم۔ عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنا ترنم مردوں میں بیان کرے، یعنی وہ کوئی نعت پڑھے، کوئی نغمہ پڑھے، کوئی مطلب کہ ترنم میں کوئی چیز پڑھے، یہ اس کو کسی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے عورت اذان نہیں دے سکتی، شریعت نے اس کے لیے اذان نہیں رکھی۔
حج کے موقع پر تلبیہ کہنے کا حکم ہے، عورت کو حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز میں دے. تو عورت کو تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آہستہ ہی کرنی ہیں، بلکہ جو جائز معاملات ہیں مطلب بیان کرنا عورت بیان کر سکتی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح کیا جائے کہ مردوں میں اس کی آواز نہ جائے. لیکن اگر اس کے سر کی آواز مردوں میں جاتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، سننے والے بھی گناہ گار ہوں گے. نغمۃ العورتی عورتن، عورت کا جو سر ہے، ترنم ہے، وہ بھی چھپانے کی چیز ہے. اس کا سننا اجنبیوں کے لیے جائز نہیں، اور عورت کا اس طرح پڑھنا کہ اجنبی سنے جائز نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے پردے کے حوالے سے بہت سارے احکام ہیں. مثلا وہ اپنے جسم کو چھپائے گی، وہ غیر مردوں سے فری نہیں ہوگی، وہ اس کے جسم کا کوئی حصہ مس نہیں کر سکتا، اس کا سر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، پھر وہ محل فتنہ میں نہیں جائے گی. بھئی مثال کے طور پر برقع بھی ہے، پردہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایسی جگہ جاتی ہے جہاں سناٹا ہے، خطرات ہیں، فتنہ ہے. تو اب شریعت اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتی. یہ صنف نازک ہے، ہر طرح سے مطلب کہ حفاظت، احتیاطیں، وہ ساری چیز ضروری ہیں. تو ایک عورت پر، ایک اسلامی بہن پر جو احکام شریعت نے لازم کیے ہیں پردے و حجاب کے حوالے سے، اس پر عمل کرنا عورت کی ذمہ داری، اور اس پر عمل کروانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مرد اس پر عمل نہیں کرواتا، وہ اس سے غافل ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں، وہ کبھی سوچتا ہی نہیں ان باتوں کو، اور بے فکرہ ہے ان باتوں سے، تو یاد رکھیے ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں. دیوس وہ شخص ہے جسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورتیں، یعنی مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، مردوں کا انداز اختیار کرتی ہیں، اور نمبر 3 شراب نوشی کا عادی. تو مردوں پر ایک حکم یہ، اب تمام حضرات جمع ہیں، جو باپ ہے وہ اپنے پورے گھرانے کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے. اگر اس کی بیوی بے پردگی کرتی ہے اور یہ منع نہیں کرتا، بس اوقات قدرت نہیں ہوتی، گھر میں چلتی نہیں ہے. میں نے دیکھے ایسے شوہر بیچارے دعا کے لیے آ جاتے ہیں، کسی اور موقع پر آ جاتے ہیں کہ جنہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. تو بس اوقات یہ حکم اس صورت میں ہے کہ اس کی چل سکتی ہے، وہ سمجھا سکتا ہے، وہ روک سکتا ہے، لیکن نہیں روکتا. یا بڑا بھائی ہے، وہ سمجھا سکتا ہے، روک سکتا ہے، نہیں روکتا. یا شوہر ہے، یا باپ ہے، یہ وہ تمام افراد عورتوں کے حوالے سے جو پردے کے احکام ہیں، جو ستر کے احکام ہیں، جو حجاب کے احکام ہیں، ان پر عمل کروانے پر قادر ہیں. سمجھا کر، شروع میں نے آیت مبارکہ پڑھی قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ تعلیم کے ذریعے آگ سے بچایا جائے گا، انہیں دین کی معلومات دے کر آگ سے بچایا جائے گا، تفہیم کر کے سمجھا کر آگ سے بچایا جائے گا. اور اگر کوئی مرد اس طرح نہیں کرتا، قادر ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ شخص دیوس ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ہے. اور اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو عین ممکن ہے کہ جنت میں جانے سے اسے روک دیا جائے. تو یہ وہ غفلت ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ غفلت پذیر ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں انسان کو صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہوتا، اس پر دوسروں کی بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. جو حضرات اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، توجہ نہیں ہے، اس حوالے سے انہیں احساس نہیں ہے، انہیں احساس کرنے کی ضرورت ہے. انہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایسی تراکیب کرنی چاہیے. مثلا پردے کے حوالے سے جو کتاب ہے میرے سنت کی، وہ اپنے گھر میں دی جائے. اس حوالے سے جو بیانات ہیں، ابھی نگران شورا کا بھی بیان آیا بچیوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ بیانات دیے جائیں. امیر اہل سنت کے بیانات اور مذاکرے ہیں، وہ گھر میں چلائے جائیں. تو کوششیں جاری کی جائیں. ایک انسان ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا، بس بے پرواہ ہے، اسے کچھ پرواہ ہی نہیں ہے،
تو اسے مطلب جاگ جانا چاہیے، یہ نہ ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہو جائے۔ آج کا چوتھا عنوان میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، پردے کے حوالے سے بڑی ہی عجیب صورتحال ہے۔ پردہ، حجاب اسلامی تشخص ہے، دین اسلام کی دی ہوئی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد آیات کے اندر پردے اور حجاب کے مختلف مراتب بیان کیے ہیں، مختلف درجے بیان کیے ہیں۔ کہیں یہ بیان کیا کہ عورتوں کو چاہیے اپنے سینوں پر چادر لیے رہیں، مطلب دوپٹہ تو وہ اوڑھے ہوگی، لباس تو اس نے پورا پہنا ہوگا، لیکن پھر بھی اسے تاکید کی گئی کہ اپنے سینے پر چادر بھی لے لے، تاکہ جو نسوانی اعضاء ہیں وہ مکمل طور سے چھپ سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بلا ضرورت عورت کو باہر نکلنے سے بھی منع کیا ہے۔ ضرورت کی جگہ ہیں، مثلا وہ ان مواقع پر جانا چاہتی ہے جہاں شرعی تقاضوں کے ساتھ علم دین سکھایا جاتا ہے، دینی اجتماع ہے، جیسے اپنے محارم کے یہاں جانا چاہتی ہے، یا ایسی کسی تقریب میں اپنے شوہر کی اجازت سے جانا چاہتی ہے جہاں پردے کا پورا اہتمام ہے۔ یوں سمجھیے کہ صرف پردہ اور برقع ہی نہیں، دین اسلام نے اس کے باہر نکلنے پر بھی رکاوٹیں قائم کی ہیں کہ وہ بڑی احتیاط سے باہر نکلے، سوچ سمجھ کر نکلے کہ اس کو نکلنا چاہیے یا نکلنا نہیں چاہیے، ضرورت ہے یا نہیں، جہاں وہ جائے گی وہاں بے پردگی تو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات اور بھی ہیں جس میں پردے کے حوالے سے بہت ساری صورتیں بیان کی گئیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج طرح طرح کے لوگ آ کر مختلف فورم پر کوئی اپنے قلم کے ذریعے، کوئی اپنے زبان و بیان کے ذریعے مطلب لوگوں میں ایک عجیب و غریب کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، عجیب و غریب سوچ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسلمانوں کی طاقت ہے یوں سمجھیے دو چیزوں پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کا اصل سر چشمہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل سر چشمہ عشق مصطفیٰ ہے، اور دوسری چیز ہے حمیت اور غیرت۔ تو انسان بیک وقت دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوتا، اس کی سوچ کا جو محور ہے ہمیشہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ کا محور تبدیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کا رخ بدل دیا جائے، اسے سوز مدینہ کے بجائے کسی لڑکی کے عشق میں لگا دیا جائے، عشق مصطفیٰ سے ہٹا کر فحاشی میں لگا دیا جائے، عریانیت میں لگا دیا جائے۔ آج ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ آج ان کی توجہ کس چیز کی طرف مائل ہو رہی ہے؟ آج وہ والدین جو مذہبی نہیں کہلاتے، آج وہ پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو محور ہے، جو سوچ کا زاویہ ہے، اسے چینج کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، اور وہ چینج اسی وقت ہوگا جب عورتوں کا لباس مختصر ہو جائے، جب عورتوں کو وہ آزادیاں مل جائیں، صراط مستقیم کے راستے پر جو دیواریں ہیں، جو ان دیواروں کو توڑ کر جن تک پہنچا جاتا ہو۔ صراط مستقیم کا جو راستہ ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت دنیا میں کہ انسان جو ہے وہ بالکل آزاد ہو جائے، ہر چیز سے آزاد ہو جائے۔
اس کا لباس مختصر ہو جائے، اس کی سوچ تبدیل ہو جائے، وہ عشق مصطفیٰ سے دور ہو جائے، وہ عشق مدینہ سے دور ہو جائے، وہ قرآن سے دور ہو جائے، وہ حدیث سے دور ہو جائے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کھولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دینی کتابیں پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور SMS ہوتے ہیں، اور مطلب کہ لمبے لمبے پیکج ہوتے ہیں، اور ان کی مصروفیات کا جو بھی عالم ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ تو ہے ایک حربہ، ایک کوشش، اور دوسری جو کوشش ہے وہ کیا ہے؟ اعتراضات۔ نہیں جی پردہ ایسے ہی لوگوں نے سختیاں کر دی ہیں، نہیں جناب یہ حکم نہیں یہ ہے، نہیں جناب یہ حکم نہیں یہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، آج آپ لوگ اس فرض علوم کورس میں شامل ہیں۔ جو واعظ اور بیان ہوتا ہے نا، بڑی سوچ سمجھ کر سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر عالم کا بیان سننا اسی وقت جائز ہے جب وہ مستند بات بیان کر رہا ہو۔ مستند بات بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہو، یا اس نے کسی معتمد کتاب سے وہ واقعہ پڑھا ہو اور ایسا یاد ہو کہ بالکل کوئی غلطی نہ کر رہا ہو۔ لیکن آج کل جس قسم کے لوگ آتے ہیں مختلف مقامات پر، آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور جو کچھ مرضی آتا بیان کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیمات ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ صحابیات پردے کے معاملے میں کس قدر التزام کیا کرتی تھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر تقریباً 10 روایات بیان کی ہیں جو صحابیات کے پردے کے حوالے سے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کس قدر قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ انہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج پر جا رہی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اہل مدینے سے نکلتے ہی احرام میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ذوالحلیفہ ابیار علی کی جو میقات ہے مدینہ کے نواحی علاقے میں ہے، تو میلا میل کا سفر جو ہے وہ 300-400 کلومیٹر کا سفر احرام کی حالت میں ہی اہل مدینہ کو کرنا ہوتا ہے۔ اور اس دور میں گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹ وغیرہ تھے، تو احرام کی حالت میں عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ستر نہیں ہے، چہرے کی جو ٹکلی ہے ستر نہیں ہے، عام حالات میں چھپانا ضروری ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ زوجہ رسول ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا گیا کہ یہ اس حالت میں بھی سر چھپانے کی بات نہیں ہو رہی، گردن چھپانے کی بات نہیں ہو رہی، چہرہ چھپانے کی بات ہو رہی ہے کہ احرام کی حالت میں جب کوئی حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو مکہ مکرمہ، احرام کی حالت میں ہو، چہرہ عورت کھلا رکھے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب یہ سواری پر سوار تھی اور پاس سے کوئی سوار گزرتا، حالانکہ ازواج مطہرات کی طرف دیکھنے کی کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ یہ مختلف چیزیں تھیں ان کے پاس، اس کی آڑ کر لیتی اپنے چہرے کے سامنے، اور اس کی آڑ سے جو ہے وہ اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ بالکل یوں مس کرنا جائز نہیں ہے، عورت کے لیے احرام میں آڑ کرنا جائز ہے۔ تو اس حالت میں بھی چہرے کا پردہ کرنے کا ان کا التزام ہوتا تھا۔ یہ ہے ان کا مطلب کہ شریعت پر عمل، اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ مسلمان عورتیں چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، تو پردے سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ 5ویں سنی ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ اسلام کے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ آئے، تو غربت کا عالم تھا، افلاس کا عالم تھا، لوگوں کے پاس کفن کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اب جب پردے کے احکام نازل ہوتے گئے تو رفتہ رفتہ عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا، یعنی لباس بھی تھا، قمیض بھی تھی، دیگر چیزیں بھی تھیں، لیکن اضافی کپڑے نہیں تھے۔ تو بعض خواتین نے جو تہمت تھے، جو شلوار کا کام دیتے تھے، تہمت جو عورتیں پہنا کرتی تھیں، انہوں نے اپنے تہمت پھاڑ پھاڑ کر اپنے دوپٹے بنائے اور اپنے سینوں پر ڈالے، اپنے چہروں پر ڈالے، تو اور پورے جو ہے وہ برقعے کی شکل کے انہوں نے چادریں بنا لی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ عورتوں نے سیاہ چادروں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو چھپا لیا، اور دور سے ان کو دیکھا جائے تو یوں لگتا تھا جیسے کوے بیٹھے ہیں۔ اگر دور سے دیکھے اور مختلف عورتیں بیٹھے ہوئے نظر آئیں تو یوں لگتا تھا جیسے کوے بیٹھے ہوں۔ سیاہ چادروں سے اپنے آپ کو چھپا لیا اور مکمل پردے کا انتظام کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ جب یہ حکم آیا کہ عورتیں اپنی چادریں اپنے سینوں پر ڈال لیں، اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، تو عورتوں کے پاس چادریں نہیں تھیں، انہوں نے اپنے تہبند پھاڑے جو ان کے پاس اضافی رکھے ہوئے تھے، وہ پھاڑ کر انہوں نے یہ سارے تقاضے پورے کیے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا داہیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ مصر سے کچھ کپڑے آئے جو سفید رنگ کے باریک کپڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے عطا فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اپنا کرتا بنا لو اور ایک اپنی بیوی کو دے دینا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت سے یہ تحفہ وصول کیا اور وہ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، فرمایا ٹھہرو، اور تاکید کی کہ جو حصہ اپنی بیوی کو دے رہے ہو ان سے کہنا اس کے نیچے استر لگا لے۔ باریک کپڑا تھا تاکہ جسم نہ ڈھلکے۔ تو دیکھیے کس قدر تاکید کی گئی عورت کو، مطلب باریک کپڑے کے حوالے سے کہ وہ استر نیچے لگا کر پھر وہ کپڑا پہنے۔ آج کل عجیب و غریب لباس کا عالم ہے، مطلب بازو لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی غائب ہو چکے ہیں، اور جس قسم کا لباس آج کل کی عورتیں پہنتی ہیں الامان بالحفیظ۔ اسی طریقے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا غیرت میں ان کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی۔ انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ عطا کیا۔ کتنی احتیاطیں تھیں، کتنے مطلب کہ ایسے واقعات ہیں جو پردے کے حوالے سے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں تو عہد صحابہ میں پردے کے معاملے پر غیرت کا یہ عالم تھا کہ جمع ہو جایا کرتی تھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان عورت غیر مسلموں کے بازار میں گئی اور وہ با پردہ تھی، نقاب بھی تھا، تو اس غیر مسلم نے سازش کی کسی طریقے سے اس کا پردہ اتر جائے۔ تو وہ دوپٹہ ذرا لمبا تھا، وہ اس کے پاس جا کر دوپٹے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا
جب وہ واپس جانے لگی تو چونکہ اس پر پاؤں تھا تو وہ دوپٹہ سرکا اور اس کا چہرہ کھل گیا، اور اس کی یہ جو حرکت تھی اس سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، اور اس اشتعال کے نتیجے میں ایک غزوہ ہوا، اس کا نام ہے غزوہ بنو کنیکا۔ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک غیر مسلم عورت نے مسلمان عورت کا دوپٹہ کھینچ لیا تھا، جنگ ہو گئی اس پر۔ اب بتائیے عہد صحابہ میں غیرت کا کیا عالم تھا، دوپٹے کی کتنی اہمیت تھی، پردے کی کتنی اہمیت تھی، چہرہ چھپانے کی کتنی اہمیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے حوالے سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، یہ باب بڑا وسیع ہے، اور اسی باب کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ عورتوں کا بغیر محارم کے سفر کرنا۔ یاد رکھیے کہ خواہ عورت کو حج پر جانا ہو یا عمرے پر جانا ہو یا کراچی سے حیدرآباد جانا ہو، عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ تقریباً 92 کلومیٹر کے سفر پر جانا چاہتی ہے تو بغیر محرم کے ساتھ وہ نہیں جا سکتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شرط صرف حج کے لیے ہے، صرف عمرے کے لیے ہے، اور علمان بالحفیظ اس طرح کے کہ فریبی لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دو کوٹی کوڑیوں کے لیے کوئی عورت حج پر جانا چاہتی ہے، اس کا محرم نہیں ہے، مختلف کاروان والے نہیں محرم کا بندوبست ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ قافلے میں جا رہا ہے خالد، اٹھا کے لکھ دیا فارم کے اندر یہ خالد اس کا بھانجا ہے اور یہ عورت اس کی خالہ ہے، ایفیڈیوٹ بھی بھر دیا، جھوٹا حلف نامہ بھی بھر دیا، جھوٹی بات بھی لکھ دی۔ اور ایک عورت شریعت نے جس کا بغیر محرم کے جانا الاؤ ہی نہیں کیا تھا، اس کے جانے میں معاونت بھی کر دی، بیک وقت کئی گناہوں کا ارتکاب۔ اور سبب کیا ہے؟ 2 پیسے چاہیے، ان 2 پیسوں کے لیے اتنے سارے گناہ نہ جانے لوگ کس طرح کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکم شریعت ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر تقریباً 92 کلومیٹر سے زائد سفر پر جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں جا سکتی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک نشست میں ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے جو باتیں کی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے جو ضروری سوالات ہوں گے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے گود لیے جاتے ہیں کیا وہ بھی اجنبی ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو بچے گود لیے جاتے ہیں کیا وہ اجنبی ہیں، اور پردے کے حوالے سے کیا احکامات ہوں گے۔ تو دیکھیے یہاں ہماری قوم کے اندر 2 بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بے احتیاطی تو یہ ہے کہ جس بچے کو گود لیتے ہیں گود لینے والا اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتا ہے۔ بسا اوقات تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے آپ ہی کو دے دیا، یہ آپ ہی کا بچہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک خونی رشتہ ہے۔ بچے کا جو حقیقی باپ ہے اس کے باپ ہونے کے رشتے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اور شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی بچے کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کیا جائے۔ باپ کو چھوڑ کر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں، اس کا باپ یہ ہے۔ حدیث پاک میں اس چیز کو منع فرمایا گیا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کے ولدیت کے کالم میں گود لینے والا اپنا نام لکھوائے۔ ہاں، سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوا سکتا ہے، بلکہ اس کے اپنے ہی کہ والد کا نام لکھوایا جائے گا۔ اور دوسری جو بے احتیاطی اور غفلت اس معاملے میں برتی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پردے کے حوالے سے گود لیتے وقت سوچا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکے کو گود لیا ہے
تو یہ سوچا نہیں جاتا کہ یہ میری بیوی کے لیے جب بڑا ہو جائے گا محرم رہے گا نہیں رہے گا. یہ بسا اوقات لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکا نہیں ہوتا تو لڑکا گود لے لیتے ہیں, تو بڑا ہو کر یہ میری لڑکیوں کے لیے محرم رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ شریعت کی حدود و قیود ہیں, ہر حال میں ان پر عمل کرنا ہے. تو جب وہ بڑا ہوگا اگر وہ اجنبی ہے, جو غیر محرم کے حکام ہیں 100% وہی حکام اس کے لیے ہوں گے. گھر میں اگر اس کی وہ مطلب کہ منہ بولی ماں ہے تو اس کے جسم کا سارا حصہ ستر ہوگا, وہ تمام پردے کے حکام, مس کے حکام, حجاب کے حکام اس کے لیے رہیں گے. ہاں اگر آپ کسی بچے کو گود لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پردے وغیرہ کے مسائل نہ رہیں, تو بعض صورتوں میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی بچت ہو جائے. دودھ کا رشتہ اگر پیدا کر لیا جائے تو محرم بنانا ممکن ہے, لیکن ہر جگہ اس کے امکانات نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اگر وہ لڑکا تھا اور عورت کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے, اس عورت کی جو بہن ہے اس کے یہاں اولاد ہے اور دودھ بھی اترتا ہے, اور لڑکے کی عمر بھی 2 سال سے کم ہے, تو عورت کی جو بہن ہے اس بچے کو اس کا دودھ پلا دیا جائے 2 سال سے کم عمر میں, تو اب اس عورت کے لیے یہ لڑکا بھانجا بن جائے گا, اور بھانجا جو ہے وہ محرم ہے. بسا اوقات اس طرح کی احتیاطیں کرنا ممکن ہوتا ہے, بسا اوقات دودھ کسی کا مل ہی نہیں رہا ہوتا, ایسا کوئی رشتہ دار ہوتا ہی نہیں ہے جس کا دودھ پلانے سے محرم کا سلسلہ مطلب کہ بن جائے. تو احتیاط کی ضرورت ہے, محرم کا سلسلہ بنتا ہے تو گود لیں ورنہ گود نہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کنگھی کے ذریعے جو بال جدا ہوں کیا ان کا چھپانا بھی ضروری ہے؟ جو ستر کے حصے پر بال ہوں جیسے عورت کے سر کے بال, تو اگر یہ سر سے جدا ہو جائیں جب بھی مردوں کے سامنے غیر مردوں کے سامنے ان کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو میرے اہل سنت نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا عورت کی آواز بھی عورت ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے عورت کا جو گفتگو ہے وہ تو عورت نہیں ہے. عورت کو کسی حاجت کی بنا پر دکان پر جانا ہے, گفتگو کرنی ہے, یا گھر پر کوئی آ گیا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے پوچھنا ہے جناب آپ کون ہیں, کس سے ملنا ہے. گفتگو اگر عورت ہوتی تو اسے یہ بولنے کی اجازت ہی نہ ہوتی. تو عورت کی گفتگو تو چھپانے کی چیز نہیں ہے. ہاں یہ تاکید ہے کہ بلا ضرورت وہ غیر مردوں سے بات نہ کرے, لیکن جو عورت کا ترنم ہے, جو اس کا سر ہے, یہ 100% اور ہر حال میں چھپانے کی چیز ہے. اور عورت جو ہے وہ ہرگز نہ اس طرح نعت پڑھ سکتی ہے کہ مردوں میں آواز جائے, نہ کوئی نغمہ پڑھ سکتی ہے, نہ ترنم پڑھ سکتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ کیا شوہر اپنی مرحومہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے؟ شوہر جو ہے وہ اپنے مرحومہ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے, قبر میں بھی اتار سکتا ہے, کندھا بھی دے سکتا ہے. یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی عورت نے بچہ جنا, اس کو دودھ کی اور عورت نے پلایا, تو اس دودھ کو پلانے والی کی اولادیں اس بچے کے بھائی بہن بن گئے. اب بڑے ہو کر اس بچے کا اس دودھ پلانے والی کے اولاد سے نکاح ہو گیا, اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں کہ اس عورت نے اس بچہ کو دودھ پلایا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نکاح ہوا یا نہیں؟ دیکھیں محارم کا جو نکاح ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اصلاً یہ تعلق جائز ہی نہیں ہے. جب بھی پتہ چلے فی الفور اس تعلق کو ختم کرنا ضروری ہے. سر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ محرم نہ ہو اور مطلب کوئی عورت اکیلی جا سکتی ہے؟ کہاں حج پر جا سکتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو اور وہ اکیلی جا سکتی ہے؟ اگر عورت حج پر بغیر محرم کے اکیلے جاتی ہے یا عمرے پر جاتی ہے,
ہر قدم پر اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا، ہرگز نہیں جا سکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی عورت مزارات پر محرم کے ساتھ پردے کے میں جا سکتی ہے؟ عورتوں کا مزارات پر جانا، عورتوں کا قبرستان جانا، شریعت نے عورتوں کو ان سے روکا ہے۔ عورتوں کو مزارات یا قبروں پر جانا منع ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی بچہ اپنی نانی کا دودھ پی لے تو اب ماما اور پھوپھی کی اولاد کے لیے اس پر کیا ہوگا؟ نانی کا دودھ پی لے، نانی کا دودھ پینے سے جو ماموں ہیں وہ اس عورت کے بھائی بن گئے، ٹھیک، اور بھائی کی جو اولادیں ہیں وہ بھتیجے اور بھتیجیاں بن گئی، ٹھیک ہے، تو اب ماموں کی اولاد سے نکاح اس کا جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد فرمائیے کہ اگر عورت کا کوئی محارم ہی نہ ہو اور وہ لمبا یعنی طویل سفر کرنا چاہتی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شرعاً عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 92 کلومیٹر سے زائد سفر تنہا اختیار کرے، احادیث میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، صبر کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہے تو ہو سکے تو وہ اس کو اپنا محرم بنا لے، اس طرح کہ اپنی کسی بہن وغیرہ کا اس کو دودھ پلا دے، وغیرہ نہیں، اپنی بہن کا دودھ پلا دے۔ ہاں۔ اب اگر اس عورت کو اپنی اولاد بھی ہو جاتی ہے تو اب ان دونوں اولادوں کے درمیان کیا رشتہ محرم کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل میں بہن بھائی کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا، یہ جو عورت ہے اس کا بھانجا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، باقی یہ جو عورت کی اولادیں ہیں ان کے لیے وہ غیر محرم رہے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک عورت غیر مسلم ہے تو اس کا پردہ مسلمانوں سے کیا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی غیر مسلم عورت کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ سکتے۔ السلام علیکم۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ جو بہن بھائی یا کزن ہوتے ہیں ان کا پردہ جائز ہے؟ ان کا پردہ ضروری ہے، محرم نہیں ہے نا، یہ چچا زاد محرم نہیں ہوتا، مامو زاد بھی محرم نہیں ہوتا، اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، تو ان کا پردہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 6 بیٹے ہیں، ماشاء اللہ۔ مگر جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا اس کی ممانی کا دودھ پیا ہے نا اس نے، تو میں بقایا کسی بچے کی اس کی ممانی کے بچے سے شادی کر سکتا ہوں؟ ایک بچے نے صرف چھوٹے بچے نے دودھ پیا ہے نا اس کی ممانی کا، اس نے دودھ پیا ہے، صرف اسی کا رشتہ ممانی کے بچوں سے اور ممانی سے الگ سے قائم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں ممانی اس کی ماں بن گئی، اس کے بچے اس کے بھائی بہن بن گئے، جو بقیہ اولادیں ہیں ان کا وہ رشتہ قائم نہیں ہوا، ان کے لیے وہ کزن موجود ہیں آلریڈی، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ نے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا کہ جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے جو ساس ہوتی ہے وہ محرم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور اسی طرح بیوی کے لیے جو ہے اس کا جو شوہر کا والد ہوتے ہیں، شوہر کے والد، وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شوہر کے بھانجے بتیجے ہیں اور بیوی کے بھانجے بتیجے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ان سے بھی پردہ محرم کے طور پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف سسرالی رشتہ داری سے 2 افراد محرم بنتے ہیں، ایک طرف سے ساس، ایک طرف سے سسر، باقی تمام محرم غیر محرم برقرار رہتے ہیں اپنی جگہ پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو دودھ شریک بہن بھائی ہیں جیسے کہ وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں تو کیا وراثت کے اندر بھی رشتے داری ہو جائے گی ان کی؟ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر عورت پر حج فرض ہو جائے اور اس کا کوئی محرم نہ ہو تو پھر کیا کرے وہ سفر کے معاملے کے اندر؟ لیکن دودھ پینے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ صرف محارم کا ہوتا ہے، وہ محرم بن جاتی ہے، وراثت سے اس کو کسی قسم کا حصہ نہیں ملے گا۔ رضاعت اور دودھ کے رشتے کی وجہ سے
وراثت کے احکام نہیں ہوتے. ہاں یہ ہے کہ پردے وغیرہ کے اور نکاح حلال یا حرام ہونے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا سوال جو آپ کا ہے، عورت کا محرم نہیں اور حج فرض ہو گیا تو وہ اپنے گھر ہی رہے گی یہاں تک کہ انتظار کرے گی کوئی محرم چلنے والا بن جائے. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی کو مطلب کہ مثال کے تو اس کا بھائی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر یہ اس کو پیسے دے سکتی ہے اس کو ساتھ لے کر جائے گی. یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میں